وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما جهلنا منه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دینی مجالس میں سے ایک مجلس میں اس وقت بیٹھے ہیں اور دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ بڑے سعادت کی بات ہے اور آپ لوگ اتنی دور سے یہاں تشریف لائے ہیں. یہ مزید سعادت کی بات ہے آپ کے لیے. آپ کا چلنا، یہاں تک آنا، یہ بھی آپ کے میزان حسنات میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار اخا له فی اللہ او عاد مریضا طاباه فنادته الملائکہ وقال طاباه وطبت ممشاک وتبوأت من الجنة نزلا. کسی مسلمان شخص کی زیارت کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے. اور خاص طور پر یہ زیارت جب علم کے مذاکرے کے لیے، من خرج فی طلب العلم کان کمجاہد فی سبیل اللہ. اور بعض حدیث میں مسجد کا ذکر ہے کہ اس کی نیت مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کی نہ ہو سوائے اس کے کہ علم کو حاصل کرے. تو جس علم کی کڑی سے آپ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ کا یہاں تک چل کر آنا، اپنی سواری سے آنا اور اس میں وقت لگانا، ہر سیکنڈ اور منٹ اور وقت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کے میزان حسنات میں لکھیں. آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس علمی دورے کے اندر، اس کا نام ہے الاصول الستہ. 6 اصول، 6 فنڈامنٹلز. الاصول الستہ 6 اصول ہے مرکز کے اور تبلیغی جماعت کے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تبلیغی جماعت کے 6 اصول نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کے باب میں بہت ہی عظیم 6 اصول ہے جسے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے. تو 6 کی تعداد ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپ لوگوں میں سے اٹھے اور بول دے کہ نہیں 6 کی تعداد بدعت ہو گئی کیونکہ ان کے پاس 6 ہیں. ایسا نہیں ہے. شریعت میں علماء کرام بہت قدیم زمانے سے تقسیمات کرتے آ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ابن مندہ نے تو 4 ذکر کیے اور ابن قیم نے تو 2 ذکر کیا ہے. توحید علمی و ارادی ہے نا. تو آپ توحید کی چاہے 4 قسمیں کرے، چاہے 2 قسمیں کرے، چاہے 3 قسمیں کرے، اگر یا 50 قسم کر دیں، اگر وہ توحید اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کی طرف نہیں لوٹتی ہے تو وہ توحید نہیں ہے. توحید کو سب نے تقسیم کیا ہے. اہل سنت نے بھی تقسیم کیا ہے اور اہل بدعت نے بھی تقسیم کیا ہے. اہل بدعت کے یہاں بھی توحید کی 3 قسمیں ہیں، لیکن ان کی ساری قسمیں ربوبیت تک محدود ہے، الوہیت تک کوئی پہنچتا ہی نہیں. اور اہل تصوف نے بھی توحید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. توحید فی الفنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر فرمایا. اہل تشیع نے بھی 3 قسمیں کی ہے. مگر اہل سنت والجماعت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چاہے 3 قسمیں ذکر کرے، چاہے 4 ذکر کرے، چاہے 2 کرے، چاہے 50 کرے، اس کا خلاصہ اور مضمون اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے 3 اصول کی طرف لوٹتا ہے: ربوبیہ، الوہیہ اور جی ہاں ماشاءاللہ آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں تو پھر درس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، یا یہ تذکیر ہے انشاءاللہ.
تو یہ تقسیمات جو ہوتی ہے یہ علماء کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے دین کی سمجھ کے لیے. جیسے احکام کو، احکام تکلیفیہ کو علماء نے تقسیم کیا ہے. کتنی قسمیں احکام تکلیفیہ کی؟ کون کون سی؟ اور محظور. جی ہاں. تو اس طریقے سے علماء تقسیم کرتے ہیں. یہی تقسیمات آپ کو حدیث میں مصطلح میں ملے گی. صحیح حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کون کون سی؟ جی ہاں. اور بھی علماء کی اور بھی آرا ہے اس میں. تو ہر عالم کی ایک الگ رائے ہوتی ہے. جیسے توحید کو کسی نے 3 میں کیا، کسی نے 4 کیا. ابن مندہ نے توحید کی 4 قسمیں بیان کی. چوتھی قسم کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں عموماً سب ذکر کرتے ہیں. توحید کی 3 قسمیں سب سے پہلے کس نے ذکر کیا ہے؟ توحید کی 3 اقسام کا ذکر سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں ہے. قرآن مجید کے اندر، قرآن کے آیات میں آپ بہت ساری جگہوں پر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سورہ بقرہ میں ہے. اس کے بعد واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ اس میں ہے. پھر قل هو اللہ احد کے اندر ہے. تینوں اقسام کو جمع کر دیا. تو قرآن سب سے پہلے ان تقسیمات کو کرتا ہے. اور لفظ توحید، بہت سارے اہل بدعت کہتے ہیں کہ لفظ توحید جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دیا ہوا ورڈ ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہاں ہے توحید قرآن میں؟ احد موجود ہے. التوحید کہاں ہے؟ جی ہاں. لیکن مسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہاں. توحید اللہ تعالی. کس نے کہا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کو بیان کیا تو کہا فأحل بالتوحید، فأحل بالتوحید. اور علماء سلف قدیم زمانے سے لفظ توحید استعمال کر رہے ہیں. امام ابن خزیمہ نے کتاب لکھی التوحید فیما یجب عن اللہ عز وجل من معرفت اسمائہ وصفاتہ الی آخری. پھر اس کے بعد امام طحاوی کی کتاب پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ عقیدہ طحاویہ نہیں پڑھائی جاتی، واسطیہ پڑھائی جاتی ہے. تو اب دیکھیے واسطیہ بھی واسط کی طرف منسوب ہے، یعنی کسی ایک شہر کی طرف منسوب ہے. طحاویہ امام طحاوی کی طرف منسوب ہے. ستاریہ عبدالستار کی طرف منسوب ہے. تو علماء کے اپنے اپنے مذاہب اور طریقے ہوتے ہیں. امام طحاوی نے بالکل ابتدا میں کہا کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک له ولا شیء یعجزه ولا الہ غیرہ. تینوں اقسام کو جمع کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، لیکن 3 بتا دی. یہی قرآن کی آیتوں میں ہے، یہی سلف کے مناہج میں ہے. لہٰذا کوئی ایک شخص اگر کہیں کہ نہیں یہ شیخ الاسلام کی ایجاد ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. سلف کے اقوال، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تقسیم کی. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اصول الدین المنسوب الیہ، اس میں یہ تقسیم موجود ہے. امام ابن بطہ العکبری، کیا نام ہے امام ابن بطہ العکبری کی کتاب کا؟ الابانہ. الابانہ الصغرى والکبریٰ. الابانہ کب لکھی انہوں نے؟ ابن بطہ جو ہے معتزلہ کے عقیدے پر تھے اس وقت، جو ریٹورک فلسفی تھی. لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اہل سنت والجماعت کے منہج کو اختیار کیا اور پھر جو ہے کتاب لکھی. ایسے ابو الحسن الاشعری ہے، کلابیہ کے عقیدے پر تھے 40 سال تک. اس کے بعد ان کو جو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی الابانہ لکھی. تو یہ توحید کی تقسیم موجود ہے. اور اسی طرح کی تقسیمات دین کے سبھی ابواب میں ہیں، احکام میں ہے، فقہ میں ہے، معاملات میں ہے. آج کل ہمارے زمانے میں ایک نئی تقسیم چلتی ہے، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید. کیا حکم ہے اس کا؟
ابھی اتنی وضاحت کیا اس لیے آپ نے واللہ عالم کا، ورنہ پہلے بدعت ٹھوک دیتے تھے آپ۔ تو دیکھیے کلمے کے نام سے یہ تقسیم نہیں ہے، کلمہ ایک ہی ہے اور شہادت ایک ہی ہے جو بالکل واضح ہیں، اللہ رب العالمین کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ اس میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ دونوں شہادتوں کو ایک ساتھ ثابت کرو، جبکہ دونوں شہادتیں حدیث میں ایک ساتھ موجود ہے۔ تو تقسیمات کے ناحیے سے تو اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے، مگر شریعت کی طرف اس کا انتساب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ تقسیم، یہ ہماری سمجھ، تفریح اور دین کی تسہیل کے لیے اس طرح کی تقسیمات علماء کرتے ہیں۔ اسی میں سے یہ ہے الاصول الستہ، دین کے 6 اصول۔ ضروری نہیں کہ 6 ہو، 6 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں ان کے زمانے کے حساب سے 6 سمجھ میں آئے، اس لیے انہوں نے 6 ذکر کیا۔ القواعد الاربع، الاصول الثلاثہ۔ تو یہ مصطلحات یہ صرف تسہیل اور تفریح اور تفہیم کے لیے ذکر کی جاتی ہے، اس وقت، اس ریجن، اس علاقے، اس انوائرمنٹ کے حساب سے علماء اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب الاصول الستہ، یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ کب پیدائش ہوئی آپ کی شیخ الاسلام کی؟ 1115 یا جی ہاں 1115 میں وہ پیدائش ہوئی۔ بعض لوگ 1113 بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کسی کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کام کرتا ہے تو لوگ عموماً اس کی وفات یاد رکھتے ہیں۔ خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض 6 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 7 ربیع الاول، بعض جو ہے 9 پہ زیادہ تر فلکی اعتبار سے بھروسہ کیا جاتا ہے، اور کچھ نصوص بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ عموماً لوگ 12 مانتے ہیں، بہت سارے لوگ 17 اور 21، اور بعض لوگ تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی نہیں مانتے۔ تو پیدائش کے وقت عموماً یہی حالت ہوتی ہے، البتہ وفات پر اکثر اگر وہ شخصیت بڑی ہے تو لوگ متفق ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وفات 1206 ہجری میں ہے، اور شیخ الاسلام کی دعوت سے متعلق بھی آپ بہت کچھ اس سے پہلے سن چکے ہیں، جانتے ہیں، اور بہت سارے شبہات آپ کے تعلق سے اٹھائے گئے، اور یہ طریقہ ہے ما من نبی او ولی دعا الی اللہ وقد ابتلی، جو بھی اللہ کا نبی یا اس کا ولی یا اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کی طرف بلائیں تو ان کی آزمائش پکی ہے، اور اگر کوئی آزمایا نہ جائے تو اسے خود یہ تصور کرنا چاہیے کہ میری آزمائش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، منکرات سے روک رہا ہوں، اس کی آزمائش ضروری ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ بھی بہت ساری آزمائشیں تھی۔ جب وہ بصرہ میں تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے یہاں سے کوفہ، وہاں سے بصرہ میں انہوں نے جو ہے کتاب التوحید کے کچھ اجزاء لکھے، وہاں سے ان سے کہا گیا کہ آپ نکل جائے، لوگوں میں فتنہ ہو جائے گا، ہمارے صوفی حضرات اور جبہ اور دستار والے پریشان ہو جائیں گے۔ وہاں سے وہ چھوڑ کر آئے، پھر محمد بن سعود کے ساتھ ان کا درعیہ میں اتفاق ہوا، اور پھر دعوت کی برکت ہوئی، اور آج ہم جو یہ ایوولوشن، یہ جو انقلاب دیکھتے ہیں توحید کے اندر، اور توحید کی بنیاد پر اللہ نے جو GCC میں بہت ساری کنٹریز کو یہ زمین میں استخلاف عطا کیا ہے، یہ صرف اور صرف توحید کی برکت ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دعوت کی برکت کے نتائج ہے، بھلے ہی ہم اس کے لیے کئی دنیاوی فیکٹرز ایجاد کریں، لیکن یہ ان کی دعوت کی جو ہے نشانات ہے۔ آپ کی دعوت بالکل واضح تھی، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا۔ بہت سارے الزامات لگائے گئے ان کے زمانے میں بھی، ان کے زمانے کے بعد بھی، اور علماء نے اس کے بہت سارے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت بہت واضح دعوت ہے، بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ اہل مکہ سب مخالف تھے۔ احمد ذہنی دہلان جو مفتی دیار الشافعیہ تھے، اس میں مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت کے سب سے بڑے مخالفین میں تھے، اور موسم حج کے اندر باقاعدہ یہ پلان اور یہ ٹریجڈی اپنائی جاتی کہ جو ہے محمد بن عبد الوہاب سے جو بھی متاثر ہوگا اسے مکہ میں داخل ہونے نہ دیا جائے، اور اسے خانہ کعبہ سے روکا جائے۔ بالکل وہی سینیریو اور وہی حالات تھے جو ہم جو ہے کفار قریش کے زمانے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
مکہ سے نکالا گیا، طائف آپ گئے، طائف میں آپ کے دعوت کے ساتھ بہت سارے حالات ہوئے، پھر طائف سے واپسی پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی فکر تھی کہ نہ مکہ والے سن رہے ہیں نہ طائف والے سن رہے ہیں، تو آخر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کو نازل کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا۔ جی ہاں، یہ آیت جو ہے آپ کے طائف سے سفر کے واپسی پر نازل ہوئی کہ اگر انسان نہیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو مسخر کیا ہے۔ آپ گئے، جناتوں میں دعوت دی، آپ کا خون بہہ رہا ہے اور آپ توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ جو شخص بھی توحید کی طرف بلائے گا اس کے ساتھ آزمائشیں ہیں۔ زید ابن حارثہ ساتھ میں تھے، جناتوں سے جب فارغ ہوئے تو کہا یا رسول اللہ، اب طائف والوں نے بھی انکار کر دیا، اب مکہ میں دوبارہ کیسے داخل ہوگے؟ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے۔ طائف کا سفر ایسے ہی نہیں تھا کہ صبح میں جھولا اٹھائے اور چل دیے اور طائف میں دعوت دے کے واپس آ جائے۔ مکہ سے باقاعدہ آپ نے ہجرت کی، نکل گئے آپ مکہ سے، دوبارہ آنے کا ارادہ نہیں تھا، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے توحید کی وجہ سے، توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ تو اب جب واپسی میں زید ابن حارثہ نے کہا کہ طائف سے ایک امید تھی، وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ذریعے، زید ابن حارثہ کے ذریعے پیغام بھجوایا مطعم ابن عدی کے پاس۔ مطعم ابن عدی، ہمارے یہاں مطعم کہتے ہیں نا، لیکن وہ غالباً آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے مطعم ابن عدی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں معاذ، وہ ہے معاذ، ہے نا، اور شرحبیل ہے، اس کو ہمارے یہاں شرجیل بولتے ہیں، ہے نا۔ تو مطعم ابن عدی اس وقت جو ہے کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اللہ کے نبی کے چچا تھے۔ تو آپ نے پیغام بھجوایا، کسی سے امید نہیں تھی کہ کوئی مکہ میں پناہ دے گا۔ تو مطعم ابن عدی کو جب خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا، ان سے کہا کہ زرہ پہن لو، اور آج مطعم کا حکم چلے گا۔ محمد ہمارے خاندان کا ایک حصہ ہے، امین اور صادق ہے، ایک ہی جرم ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو نعوذ باللہ برا کہتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی معبود کو برا نہیں کہا، لیکن آج میں اس کو پناہ دوں گا اور کوئی میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ ابو جہل آیا، ولید ابن عتبہ، بہت سارے لوگ آئے، بنو مغیرہ آئے، کہ یہ کہا نہیں، میں محمد کو آج پناہ دوں گا اور میرے بچے محمد کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، سارے طرف سے مطعم ابن عدی کے بچے لوگ جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، سارے کافر ہیں۔ جبیر بن مطعم کفار میں سے تھے اس وقت، تو گھیر لیا۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، نماز ادا کی اور آپ کے گھر تک اطمینان کے ساتھ پہنچا دیا گیا۔ مطعم ابن عدی کا یہ اتنا بڑا احسان تھا، حالانکہ وہ کافر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقت جب مدینہ منورہ میں 70 سے زائد قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا، جن میں آپ کے چچا بھی تھے، عباس بن عبد المطلب بھی تھے، تو جبیر ابن مطعم سفارشی اور سفیر کے طور پر آئے مدینہ کے، سب کو چھوڑ دیا جائے، اس کا جو بھی ہرجانہ ہے وہ ہم لوگ ادا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے اس احسان کو یاد کیا جب آپ جو ہے طائف سے واپس آئے تھے، اس احسان کو یاد کیا اور کہا کہ اگر آج، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا لو کان مطعم حیا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور ان نتن اور برے لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ضرور معاف کر دیتا۔ وہ ان کا احسان تھا کہ طائف سے واپسی کے موقع پر انہوں نے جو ہے اتنا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ تو توحید پر استقامت اور توحید پر صبر یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ اس طرح کی آزمائش ہے۔ اسی جنگ بدر میں عباس ابن عبد المطلب تھے۔ آج کل مستشرقین نے اور اورینٹلسٹ حضرات نے یورپ میں اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاندانی اور قبائلی شخص تھے، آپ نے جو ہے عباس بن مطلب کو جنگ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی بنا کر آئے تھے تو اپنے چچا ہے اس لیے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا۔ اعتراض سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ اعتراض قریب میں ایک مستشرق نے اور انٹلسٹ نے یہ اعتراض کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں۔
ہاں ان کے ساتھ نرمی، ظاہر سی بات ہے چچا ہے، بہت بڑا احسان ہے مکہ میں، بہت بڑا احسان تھا عباس ابن عبد المطلب کا، باوجود یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں قیدی بنا کر آئے، اپنی چادر اتار کر ان کو اڑا دی۔ اللہ کے نبی کی چادر کسی کو نصیب ہو جائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان یہ تھا اللہ کے نبی پر کہ بیعت عقبہ کے اندر جب مدینہ والے نوجوانان اور اسد ابن زرارہ اور دیگر لوگ چھپ چھپ کے آ کر منی میں آپ سے ملتے تھے، یہ بات عباس کو معلوم تھی۔ یہ بات عباس اور بنو قریش کے بعض افراد جانتے تھے کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، مگر عباس وہ شخص تھے جو اپنے بھتیجے کی محبت میں خاموش رہے، اور انہوں نے ذرا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس خبر کو جن جن لوگوں کو معلوم ہے وہ کفار کے سرغنہ تک اس خبر کو پہنچائے۔ تو بیعت عقبہ کا احسان تھا، آپ نے وہ احسان بدر کے وقت میں اپنے چچا کے ساتھ چکایا۔ ایسے ہی نہیں ہے بلا وجہ اللہ کے نبی نے کسی کو اٹھا کر جو ہے 100 ریوڑات کا جو ہے اونٹ دے دیے، 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک صحابی کو دیے، ہے نا۔ اسی طریقے سے جبیر ابن مطعم کو آپ نے، یا جریر ابن عبداللہ البجلی کو جریر کو نہیں، جبیر ابن مطعم کو خیبر کی لڑائی میں جو مال غنیمت آیا 100 اوقیہ سونا اٹھا کے ایسے دے دیا، بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے حقائق ہے، پس پردہ میں بہت سارے احسانات ہیں۔ اسلام کی تقویت کے لیے وہ جو مسائل پیش آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو دعوت توحید کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کبھی کبھی کفار کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد لے گا بھلے ہی فاجر انسان سے کیوں نہ ہو۔ تو محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں بھی کچھ خاندانی اور قبائلی لوگ ایسے تھے جن کا سہارا آپ نے لیا اور دعوت کو پہنچایا۔ پھر محمد بن سعود کے ساتھ اتفاق ہوا اور پھر ایک دعوتی کا شروع ہوا، جس کا آج ہم سب نتیجہ ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ غلط فہمیوں کا انبار تھا، مفتی مکہ آپ کے مخالف ہے، سارا اہل مکہ، سارا اہل مدینہ، سارا آل رشید اور سارے زہرانیین حربیین سب آپ کے خلاف ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وقت لایا کہ آج یہ سارے کے سارے سنت پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے یہ سارے لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بنو تمیم سے تھے، اور بنو تمیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اشد الناس علی، نعم، دجال کے اوپر سب سے زیادہ سخت ہے، یہی دجال کے اوپر سختی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا تھا ان الشیطان قد یئس، شیطان مایوس ہو چکا ہے جزیرہ عرب سے کہ اس میں اس کی عبادت کی جائے، شرک کیا جائے۔ یہ اس کی مایوسی ہے کہ اگر حالات ویسے آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر ایسے علماء کو پیدا کرتا ہے جو اس دین کی تجدید کرتے ہیں۔ ان اللہ یبعث علی کل رأس 100 سنۃ من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ ہر سال، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس امت کے ساتھ یہ وعدہ ہے، باقی کسی امت کے ساتھ نہیں۔ ساری امتیں گمراہ ہو چکی ہیں، یہودی اپنے اصل سے ہٹ چکے ہیں، صدیوں تک انہوں نے حکومت کی ہے، صدیوں تک تورات پہ عمل کیا۔ یہ تورات ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں 2 دن میں اس میں تحریف ہوئی۔ ہاں، آپ بائبل کے سلسلے میں، جس کو ہم انجیل کہتے ہیں یا کتاب اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں تحریفات کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ 70 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوتا کہ 4 انجیل وجود میں آئے، لیکن تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یحکم بہا النبیون، بہت زمانے تک اس پر عمل ہوتا رہا، بہت زمانے تک، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً 500-600 سال کا فاصلہ رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان، اس پر تورات پر عمل ہوتا تھا، تورات پر عمل ہوتا۔ تورات ایک دن میں جو ہے، ایک دن میں اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، بہت وقت اور بہت زمانہ اور
بہت لمبا پیریڈ لگا ہے اور یہودیت گمراہ ہوئی ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے دوسرے الفاظ میں بنو اسرائیل گمراہ ہو۔ یہودی تو پہلے سے گمراہ تھے، بنو اسرائیل کو گمراہ ہونے کو بڑا وقت لگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے اوپر جہاں لعنت کا ذکر کیا، وہیں پر بنو اسرائیل کے بہت سارے نعمتوں کو گنایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بہت سارے مقامات پہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ مقام عبرت ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ ہوا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، امت محمدیہ گمراہی پر اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ 1000 علماء گمراہ ہو جائے، 1,00,000 علماء گمراہ ہو جائے، پھر بھی اس امت میں ایک طبقہ، ایک ٹیم اور ایک جماعت، وہ ایک جماعت جو ہے کسی ایک ہمارے جماعت کے حساب سے محصور نہیں ہے، جماعت کا انما الجماع ما وافق طاعہ، ایک اطاعت کا گروپ ایسا ہوگا جو نبی کی سنت پر ہوگا، نبی کے طریقے پر ہوگا، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ لا یضرهم من خذلهم۔ تو یہ امت کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کہ اس میں ہزاروں لوگ گمراہ ہو جائے مگر ساری امت ایک ساتھ ضلالت پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دین اسلام کی خاصیت ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان 6 اصولوں کو پڑھیں گے جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مناسب سمجھا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے اور امت کو اس کے اصل کی طرف لوٹایا جائے۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں من اعجب العجائب و اکبر الآیات، بہت ہی عجیب اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول ہے جنہیں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ 6 اصول ایسے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے انٹلیکچول لوگ، بہت سارے اذکیاء عالم بھی اس کی گہرائی سے غافل ہے مسلمان ہے، بڑی پوسٹ پر ہیں اور دین کو اپنے اپنے نظریات کے حساب سے سوچتے ہیں، مگر یہ 6 اصول ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتے۔ اس لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان 6 اصولوں کو یہاں مرتب کیا۔ وہ 6 اصول کیا ہے؟ پہلے ہم 6 اصول کو جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی شرح اور اس کی تفصیل میں ہم لوگ جائیں گے۔ 6 اصول یہ ہیں۔ سب سے پہلا اصل، الاصل الاول الاخلاص، اور اخلاص کی ضد شرک، اخلاص اور اس کی ضد شرک، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ دوسرا اصل یہ ہے دین میں اجتماعیت، دین میں یونیٹی اور تفرقہ بازی کی ممانعت، دین میں یونیٹی اور تفرقہ بازی کی ممانعت۔ تیسرا اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ داران، یا آپ اس کو ولاۃ امر کہہ لیجئے، ولی امر کی اطاعت۔ نمبر 3، ولی امر کی اطاعت اور ان کے خلاف خروج کی ممانعت، ولی امر کی اطاعت اور ان کے خلاف خروج کی ممانعت۔ پہلا اصل ہے اخلاص اور اس کی ضد شرک۔ دوسرا اصل ہے اجتماعیت اور اس کی ضد تفرقہ بازی۔ تیسری اصل ہے ولی امر کی اطاعت اور اس کی ضد خروج سے ممانعت، یعنی ان کی مخالفت کی ممانعت۔ چوتھا اصل ہے علم اور علماء اور فقہ اور فقہا کی پہچان، علم اور علماء اور فقہ اور فقہا کی پہچان، اور اس کی ضد ہے وہ لوگ جو عالم نہیں ہے مگر عالم جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہمارے زمانے میں کیا بولتے ہیں؟ برادرز بولتے ہیں، متعلم بولتے ہیں، یا جی ہاں۔ تو علم اور علماء، فقہ اور فقہا کی پہچان اور ان کی ضد، جو عالم نہیں ہے وہ عالم بننے کی کوشش کرے۔
نمبر 5، اولیاء اللہ کی پہچان، اولیاء اللہ کی پہچان اور اس کی ضد اولیاء الشیطان۔ اور نمبر 6، ہدایت کا راستہ، ہدایت کا اصل راستہ اور اس کی ضد گمراہی کا راستہ، ہدایت کا اصل راستہ اور اس کی ضد گمراہی کا راستہ۔ تو یہ 6 اصول ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور ان 6 اصولوں کے جو سب سے پہلے مخاطب ہے وہ ہے علماء۔ یہ کتاب انہوں نے علماء کے لیے لکھی ہے کہ علماء اس مسئلے کو اچھی طریقے سے جانیں قبل اس کے کہ وہ دعوت کے میدان میں اترے اور عمل کے میدان میں اترے۔ اس کتاب کی ابتدا انہوں نے بسم اللہ سے کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنے کا کیا حکم ہے۔ لوگ تیمناً اور تبرکاً بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ کل امر ذی بال، آپ لوگ حدیث بھی سنتے ہیں، بھلے ہی حدیث ضعیف ہے، لیکن اس طرح کے ابواب میں حدیث مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ دین کے معاملات اور احکام میں ایسی کوئی مخالفت اس پر مرتب نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس روایت کے سلسلے میں جس کی کوئی سند نہیں ہے، جیسے ادبنی ربی، کس کو یاد ہے؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے میری تربیت کی اور سب سے بہترین تربیت کی۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ بات 100% صادق آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت صحیح اصولوں کی بنیاد پر کی۔ تو بسم اللہ سے ابتدا والی روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن سلف کا اس پر عمل ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کے ذریعے سے کی جائے۔ مصنف نے بسم اللہ سے ابتدا کی اور کہا کہ یہ 6 اصول ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ذکر ہے، جبکہ یہ 6 اصول، ان 6 اصولوں کے نام کے ساتھ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ذکر نہیں ہے۔ تو ایسے 6 اصولوں کے سلسلے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ 7واں اصول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہوگا، مگر علماء کی اپنی ایک فقہ اور ایک سوچ ہوتی ہے جس سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، خاص کر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ آپ نے جو ہے جاہلیت کے 100 مسائل کو جمع کیا کہ جاہلیت کے 100 مسائل جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی۔ یہ کتاب تو پڑھنا چاہیے، اس کو دور علمیہ میں رکھنا چاہیے۔ اس کتاب آج کے ہمارے اس زمانے میں اور جو ہے کلچر اور سویلائزیشن کے اس دور میں ہمیں اسلامک کلچر کو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ تقریباً موسٹلی لوگ ٹوپی لگا کر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، اسلامی ثقافت اور کلچر کو زندہ کرنے اور اسلامی شعار کو ایسے ملک میں زندہ کرنے جہاں پر لوگ اس شکل اور صورت سے ہی جو ہے خوف اور ہیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کلچر کو زندہ کیا جائے، اور یہ قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹوپی پہننا جو ہے دین کا حصہ نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کوئی عالم کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو پہلے علم کی ضرورت ہے، اس کو پہلے ثقافت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امور، وہ عادات، وہ معاملات جن میں صحابہ کرام نے اس کلچر اور ثقافت کو زندہ کیا اور جاہلیت کے امور کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بال بنانے کے طریقے میں بھی جاہلیت کی مخالفت ہے نا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، جانتے ہیں آپ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین میں جب مسلمانوں نے نیا کانسٹیٹیوشن بنایا، 6 امور کو لازمی قرار دیا گیا کہ مسلمان جس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں ویسی ٹوپی کسی نصرانی کے سر پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ مسلمانوں کے جو بال بنانے کا طریقہ ہے، اس بال بنانے کے طریقے میں بھی مجھے مشابہت نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ جوتوں میں بھی مجھے مشابہت نہیں چاہیے، کیونکہ جوتوں کے ذریعے سے جنگ وغیرہ میں جوتوں سے پہچانا جاتا ہے آدمی کون سی فوج کا ہے۔ آج بھی ہماری کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو اپنے ڈریس کوڈ کے ذریعے جانا جاتا ہے نا کون سی کمپنی کا یہ امپلائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کو نافذ کیا۔
تو کلچر کا، ثقافت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے زندگیوں کے اندر. اس لیے میں تو کہوں گا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے اس پابندی کے ساتھ آتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. تو محمد بن عبد الوہاب نے جو یہ کہا کہ 6 اصول، تو ضروری نہیں کہ 6 ہو، 6 سے زیادہ ہو. جاہلیت کے مسائل پہ 100 مسائل جمع کیے. نواقض دین پر کتنے نواقض جمع کیے شیخ الاسلام نے؟ جی ہاں، 10 نواقض کو جمع کیے. اور قبر کے سوال پر 3 اصول جمع کیا، الاصول الثلاثہ، القواعد الاربع، ایسے ہی الاصول الستہ ہے. تو اس میں قاعدہ یہ ہے، یہ عدد اور معدود کا شریعت میں بہت گہرا اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے؟ 3 سے، جی ہاں. سلام پھیرنے کے بعد کتنی بار سبحان اللہ ہے؟ 33. اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی، شریعت نے جس جگہ کو بیان کیا اہمیت کے طور پر، جس عدد کو بیان کیا، اس عدد کی اس جگہ پر اہمیت ہے، اس لیے شریعت نے بیان کیا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام خمس، بس اللہ کے نبی نے خمس کہا ہے. دوسرے بھی اضافے کر سکتے ہیں ہم لوگ، ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، مگر شریعت نے جس چیز کا ہم کو ارکان کے طور پہ پابند بنایا ہے وہ 5 ہے. اور ایمان کی کتنی؟ 6 قسمیں بیان کی گئی. اور ایمان کی شاخیں کتنی بیان کی گئی؟ 70. اس میں عدد نہیں رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اور معاشرے اور سماج کے لحاظ سے ایک شاخ دوسری شاخ کے مقابلے میں کسی وقت میں، کسی زمانے میں، کسی انوائرمنٹ میں افضل اور بہتر بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے صدقات کے سلسلے میں، افضل الاعمال کے سلسلے میں آپ کو بہت سارے ڈیفرنٹ اقوال ملیں. کبھی آپ نے کہا کہ پانی پلانا سب سے افضل ہے کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کی ضرورت تھی. کبھی آپ نے کہا کہ جہاد میں جانا افضل ہے، کبھی آپ نے کہا صدقہ افضل ہے، کبھی آپ نے کہا کہ والدین کے ساتھ بر کرنا سب سے افضل عمل ہے. تو ہر موقع اور لحاظ سے اس کو آزاد رکھا گیا ہے. تو جہاں شریعت نے پابندی کی ہے، جیسا کہ ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں ہے، یا پھر نماز کے بعد کے معدود اذکار میں ہے، جن عدد کی شریعت نے پابندی کی ہے وہ عدد اپنی جگہ پر کانسٹنٹ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن جن جگہ پر شریعت نے جو ہے عدد کا تذکرہ نہیں کیا ہے، یا اگر کر بھی دیا ہے لیکن شریعت کے نصوص سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی عدد ہو سکتا ہے، تو وہاں پر اس کو کانسٹنٹ نہیں کیا گیا ہے، وہ کم اور زیادہ ہو سکتے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں ہیں جو انسان کے نیچر میں، لیکن 5 سے زیادہ ہے. جی ہاں، 10 والی حدیث بھی موجود ہے. تو ایسے مقامات پر اسی طریقے آپ نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. تو کیا صرف 7 ہی ہلاک کرنے والی ہے؟ اس سے زیادہ بھی موجود ہے نا. تو جہاں شریعت نے عدد کا اعتبار کیا وہاں عدد کا اعتبار ہوگا. جہاں اعتبار نہیں کیا ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث کی نص سے خارج نہیں ہے تو اس کو جو ہے تسلیم کیا جا سکتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ قرآن سے بھی عدد نکالتے. میں صرف مثال بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو غلط بھی ہو. ابھی کچھ دن پہلے میں وہاں گیا تھا، بہائیا ٹیمپل، اس میں دلی کے اندر لوٹس ٹیمپل جو بہائی لوگوں کا ہے. تو وہاں پر ایک انٹلیکچوئل عورت وہاں پہ کھڑی تھی. میرے ساتھ 2 ڈاکٹر تھے، نام نہیں لوں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور شیخ عبداللطیف صاحب تھے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ جو ہے تھوڑا سا اس سے بات کر لیتے ہیں. اس کے پاس گئے، اس عورت کے پاس. تو کہا آپ کون سی لینگویج میں؟ بولے آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے؟ ہم نے کہا عربی میں بات کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، عربی میں ہمارے پاس اس وقت امپلائی نہیں ہے، آپ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کھڑی ہو گئی. ہم نے اس سے کہا بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ 4 گھنٹے تک کھڑی رہ سکتی ہوں. یعنی اپنا اسٹیمنا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سامنے والے پر کیسے حاوی ہوا جائے. تو اب جب ہم لوگوں نے گفتگو شروع کی اور بہائیت کے تعلق سے کچھ سوالات، وہ میرے ہی اپنے سوالات تھے، حسین علی مازندرانی کے تعلق سے، جس نے
ایران کے اندر اس بہائی مذہب کے فتنے کو ایجاد کیا اور بری طریقے سے مارا گیا، قتل کیا گیا، ایک منبوذ اور مطرود شخص جس کو اس کی اپنی قوم نے ٹھکرا دیا، آج یہودیت کی پناہ میں اور صہیونیت کی پناہ میں بڑے بڑے ٹیمپل ایجاد کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہیومینیٹرین سورس کے لیے، انسانیت کے لیے یہ لوگ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی ساری انسانیت 15 منٹ کے اندر نکل گئی، جتنا انسانیت کا سبق دے رہی تھی، معافی مانگنے پر اتر آئی۔ اسے 2-3 صرف انٹلیکچوئل سوال ہم لوگوں نے کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہا صاحب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب برابر ہے، سارے انسان برابر ہے، مرد اور عورت برابر ہے، اور دنیا کے مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بہا رسول تھے، انسان تھے، یہ کیا تھے؟ اس نے کہا نہیں، ان کے بارے میں ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کہ وہ میسنجر تھے۔ کہا میسنجر کو آپ کس لفظ سے تعبیر کرو گے؟ نبی سے تعبیر کرو گے، رسول سے تعبیر کرو گے؟ دنیا کی دوسری کوئی لینگویج تو ہوگی جس میں آپ میسنجر کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو، اس کے پاس کوئی ٹرانسلیٹ نہیں۔ پھر اس سے ہم نے ایک سوال کیا کہ بہا صاحب نے کتاب اقدس کے اندر جو عقائد ذکر کیے ہیں اس میں انہوں نے کھلے طور پر کہا ہے کہ ہم نے قرآن سے استفادہ کیا ہے اور میں قرآن سے متاثر ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ دنیا کے سبھی مذاہب سے متاثر تھے؟ اگر وہ سبھی مذاہب سے متاثر تھے تو پھر کتاب اقدس کے اندر بائبل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بائبل کے نوٹس کو کیوں نہیں کوٹ کیا گیا ہے؟ صرف قرآن کو کیوں کوٹ کیا گیا ہے؟ تو میں نے اس میں ایک سوال اس سے یہ کیا 19 کے عدد کے تعلق سے۔ بہائیاں کے یہاں جو ہے 19 کا جو عدد ہے وہ سب سے زیادہ مقدس ہے، ہر چیز میں 19 کے عدد سے وہ ملٹیپلیکیشن سے کام لیتے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ قرآن کی صورتوں کو، آیتوں کو 19 پر جب تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں یہ ان کا اپنا نظریہ ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ تو عدد، جہاں قرآن اور حدیث جہاں عدد کو کانسٹنٹ کرے وہاں ہم عدد کو مانتے ہیں، اور جہاں کانسٹنٹ نہ کرے وہاں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو۔ صحیح کی ایک مثال آپ اس کو صحیح بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے سورہ نوح کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عمر عطا کی تھی؟ جی ہاں، 1000 سے 50 کم، 950 نہیں، 1000 سے 50 کم۔ یہ قرآن کی عادت ہے، قرآن جو ہے عدد کو ایسے ہی ذکر کرتا ہے۔ سورہ کہف میں بھی ایسے ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 جی ہاں، اس کی حکمت تو آپ لوگوں نے علماء سے سنی ہوگی۔ تو بعض علماء نے سورہ نوح سے یہ استدلال کیا کہ سورہ نوح سے پہلے 43 صورتیں ہیں، اور سورہ نوح کے بعد قرآن کریم میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، تو سورہ نوح کے بعد 43 ہے، پہلے 43 ہے، بعد میں 43 ہے، 71 ہے۔ 71 کو آپ 43 سے ملٹیپلائی کرے تو آپ کو نتیجہ جو ہے 947 یا 48 ملتا ہے، اور اسی طریقے کا عدد بعض لوگ جو ہے مارتے ہیں تو وہ 927 نکلتا ہے۔ تو 927 سے 948 کے بیچ یہ اعجاز میں بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن عدد کا جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عدد کا شریعت میں اعتبار ہے۔ ان جگہوں پر جہاں شریعت نے اعتبار کیا ہے، 7 کا اعتبار کیا ہے، 7 کا اعتبار ہے، 10 کا اعتبار کیا ہے، 10 کا اعتبار ہے، تلک عشرۃ کاملہ۔ جہاں قرآن نے عدد کا ذکر کیا اس کا اعتبار موجود ہے، اور جہاں اعتبار نہیں ہے تو وہاں ہم اپنے حساب سے اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اصول 6 کہا گیا، 6 اصول کہا گیا ہے، اور ان 6 اصول کے اندر شیخ الاسلام بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے وقت کے اہم مسائل کو جو ہے جمع کیا ہے۔ آئیے ہم پہلے اصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ الاصل الاول، سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ الاخلاص، اور اس کی ضد شرک۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں اخلاص الدین للہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا جس کا کوئی شریک نہیں، وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ، اور اس کی ضد کا بیان جو کہ شرک باللہ ہے۔ وکون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوہ شتى بکلام یفہمہ ابلد العامہ، اور قرآن کریم نے اس اصل کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک عام انسان بھی
یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل سبب توحید اور اخلاص کو بیان کرنا ہے اور شرک کی مذمت کرنا ہے۔ یہ قرآن کے موضوع کا اور قرآن کریم کے پورے کنٹینٹ کا یہ خلاصہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کا ہر صفحہ اور ہر آیت اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، اور یہی انبیاء کرام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ انبیاء کرام کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت نہیں دنیا میں بھیجے گئے، کسی سوشل ایجنڈے کے تحت نہیں بھیجے گئے۔ اگر انہوں نے کسی زمانے میں حکومت بھی کی ہے، پولیٹکس کو اختیار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، یا سوشل ورکنگ بھی کی ہے، تو وہ بھی توحید کی خاطر ہے۔ ہماری زندگیوں کا خلاصہ ہی توحید ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں اس دنیا میں۔ لہٰذا آج جو ہم توحید کو ثانوی اہمیت دیتے ہیں اور ہمارے دیگر مسائل کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہماری پریورٹیز میں وہ چیز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے دنیا میں اختلافات کی، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین کے مدد کے رکنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں یونٹی اور اتحاد نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے۔ لہٰذا توحید کا خاصہ ہے لوگوں کو جوڑنا، یونائٹ کرنا، اور شرک کا خاصہ ہے لوگوں کو توڑنا۔ تو توحید ایسی طاقت ہے کہ یہ قرآن کریم کے پورے مضامین کا خلاصہ ہے، اور جسے عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں لیکن اتنی وضاحت کے بعد بھی آج ہماری حالت یہ ہے کہ ثم لما صار على اکثر الامت ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقهم واظہر لهم الشرک باللہ فی صورت محبت الصالحین واتباعهم، کہ اتنی وضاحت کے بعد بھی اور شرک کی نئی صورتوں کے وضاحت کے بعد کہ اہل مکہ کا شرک کیا تھا، نوح کا علیہ السلام کے زمانے میں بتاں پرستی کا شرک کیا تھا، قوم سمود قوم عاد کا شرک کیا تھا، ساری وضاحتوں کے بعد بھی ہم جو ہے اسی شرک میں پڑ رہے ہیں جس شرک سے قرآن نے منع کیا ہے، اور اسے ہم توحید کا نام دے رہے ہیں، اسے ہم اخلاص کا نام دے رہے ہیں۔ تو ایک ٹرمینالوجی جو شریعت نے ایجاد کی تھی، ایک مصطلح جسے شریعت نے بنایا تھا کسی مقصد کے خاطر، آج اسی اصطلاح کا ہم غلط چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ صاحب توحید نہیں ہے، جو لوگ سنی نہیں ہے، وہی اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، برابر ہے۔ جبکہ اگر سنت پر انہیں پرکھا جائے تو سنت سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں، نہ صحیح سنت سے نہ ضعیف سنت سے کوئی تعلق۔ میں جو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، وہاں ہم لوگ ڈیوٹی کرتے تھے، تو ایک صاحب آئے اور کافی بحث کی، تو بعد میں ان سے بات چیت ہوئی، تو میں نے ان سے کہا، ہمارے ہندوستان کے تھے، کہ اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو طبرانی ہے، فلاں علماء نے حدیث کی کتابیں لکھی ہے ماننے کے لیے، تو یہ آپ کو تفریق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ موضوع ہے، اور یہ جب علماء نے حدیث جمع کی، یہ سب ہمارے بڑے علماء تھے، اور انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے تو انہوں نے کسی مقصد سے جمع کیا ہے، اور ہمارا سارا دین حدیث پہ مبنی ہے۔ آپ صرف اپنے مقصد کی صحیح حدیثوں کو لیتے ہو، باقی جو آپ کے مقصد کی نہیں ہے اس کو ضعیف میں ڈال دیتے ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ضعیف کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بے شک، اگر وہ حدیث کی کتاب میں ہے، ایسے نہیں آج آپ بولو گے تو میں مان لوں گا، نہیں، حدیث کی کتاب میں اگر وہ حدیث ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے، اس کو ماننا واجب ہے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ، تو ان کی ایک مسند ہے، مسند الطیالسی کے نام سے کتاب موجود ہے۔ تو امام بخاری کے استاد اگر کتاب ارے وہ تو بہت زبردست، اگر امام بخاری جب اتنی بڑی کتاب لے، ان کے استاد بھی بہت عظیم ہو گئے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ابو داؤد الطیالسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے، وعلیہم السیجان، اور ان کے اوپر سیجان ہوگا۔
تو کیا اس حدیث کو آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر مسند طیالسی میں آئی ہے ایسی حدیث تو میں ضرور مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ سیجان کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، ہم تو صحیح حدیثوں کو مانتے، تم تو ضعیف کو بھی مانتے ہو نا، تو یہ حدیث جو ہے ہمارے نزدیک ضعیف ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ مانتے ہو، تو اب میں تم کو سیجان کا مطلب بتاتا ہوں۔ سارے اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیجان، یہ جو تمہارے سر پر ہری پگڑی ہے، اس کو سیجان کہتے۔ اب وہ جو ہے اتنا زیادہ بوکھلا گیا، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا جواب دے۔ نہیں، مجھے جا کے دیکھنا کا، لائبریری جائیے اور حدیث دیکھیے۔ یہ صحیح حدیث اور صحیح حدیث میں فرق ہے جو ہم کرتے ہیں، ورنہ اگر ضعیفوں کو ماننا ہے تو یہ پگڑی سب سے پہلے تمہاری اتر جائے گی۔ یہ سیجان ہے، اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، یہ سیجان ہرے کلر کی کوئی چیز جو اوپر باندھی جائے اس کو جو ہے سیجان کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ آج جو صاحب توحید ہے وہ بیچارہ غریب ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدأ، جیسے اسلام کی فطوبى للغرباء۔ کون سے غرباء؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے طوبى للغرباء، علماء کرام کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ غرباء یہ جزیر عرب کے قبائل اس سے مراد ہے، جزیر عرب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جو ہے جزیر عرب میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غریب سے ہوئی ہے، اجنبیت سے ہوئی ہے، اور یہ اجنبیت کہاں سے شروع ہوئی؟ مکہ سے شروع ہوئی، مکہ کے افراد سے شروع ہوئی، قریش سے شروع ہوئی، بنو ہاشم سے شروع ہوئی۔ تو یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے عرب کے وہ قبائل ہیں جن میں اسلام باقی رہے گا یہاں تک کہ دجال کا ظہور ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کے تعلق سے، حرم کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ دجال یہاں پر اس کا فتنہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دجال کے فتنے سے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بھی ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ اس اجنبیت سے مراد جو ہے اہل عرب کے قبائل ہے۔ تو اسلام کی ابتدا ہی ویسے ہوئی اور اسلام کی انتہا بھی ایسے ہی ہوگی، قیامت کے قریب اسی غربت کی حالت میں ہوگی۔ تو اہل سنت اس وقت بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہیں، اور سنیوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے استقامت کے ساتھ رہنا۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو اس پر قائم رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دین میں اخلاص یہ بہت زیادہ مطلوب ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص اپنے عمل کو خالص کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے خالص کرنا۔ جی ابن قیم رحمہ اللہ نے اخلاص کے تعلق سے بہت ساری تحریفات ذکر کی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اب اپنی الصواعق المرسلہ میں غالباً کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میری سمجھ سے بہت زیادہ باہر، تین چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے۔ ایک ہے اخلاص، اس کی تعریف، اور ایک ادعو الی سبیل ربک، حکمت کی تعریف۔ بہت مشکل کام ہے کہ اخلاص کی تعریف کی جائے اور حکمت کی تعریف کی جائے۔ اور تیسری چیز ہے جو ابن قیم نے ذکر کی ہے، وہ ہے رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت کا تصور، یعنی بہت عجیب تصور ابن قیم نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ صواعق مرسلہ پڑھو گے تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے راستے سے نکل گئے ہیں، اللہ کی رحمت کے اتنے زیادہ قائل تھے کہ جنت کو ابدی مانتے ہیں، جہنم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے مسئلہ؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو مت پڑھیے، یہ علماء کا کام ہے، علماء جو ہے اس کو پڑھیں گے تو فنا فی النار کا جو مسئلہ ہے، اور علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے، ابن قیم سے دفاع بھی کیا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف کس لیے کیا انہوں نے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کے وجود کے لیے۔ آج آپ نے فجر کی نماز میں سنا وسیق الذین کفروا حتی اذا جاؤوها وفتحت، جنت کا ذکر کیا گیا تو فتحت کہا گیا،
اور جہنم کے ذکر میں وہ فتحت کیوں کہا گیا؟ کون بتائے گا حکمت؟ کیوں جنت میں لوگ پہلے سے داخل ہیں؟ اور جہنم میں وہ فتحت ہے پھر وہ جہنم سے نکلے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے، کہ اہل جنت اور دار کرامت والوں کے لیے اللہ کا ثواب اتنا زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور اصولی ہے کہ آپ صاحب توحید ہے، نبی کی شفاعت کے مستحق، سیدھے جنت میں، سیدھے جنت. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کا حساب ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور جہنم کے تعلق سے کہا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، واو، یعنی اگر ابھی کچھ گنجائش بھی ہے اس کی نہیں جانے کی، تب بھی وہ گنجائش نکالی جائے. اس کے لیے کتنی بڑی اللہ کی رحمت. شفاعت الملائکہ وشفاعت النبیون ولم یبق الا ارحم الراحمین، صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنی عظیم اللہ کی رحمت ہے کہ واو کا تذکرہ کیا. علماء نے اس کی حکمت بیان کی کہ ابھی بھی اگر کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، امت کو ایک ہوپ دلانا چاہیے، خاص کر آج کے اس فتنوں کے دور میں جب بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو ہم کیسے نکالے. لوگ گناہ کرتے ہیں، ڈر محسوس ہوتا ہے، اور ڈر کے بعد اگر ان کی کاؤنسلنگ نہ ہو وہ دوسرے راستے پہ جا سکتے ہیں. اس وقت میں اللہ کی رحمت کا ذکر اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا تصور اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو 99 قتل کیا ہے تو 100 کی سینچری کرے گا وہ. لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. ان للہ مئۃ رحمہ انزل منہا رحمۃ واحدہ، اللہ کی 100 کے قریب رحمتیں ہیں اس دنیا میں، جو ہم یہ ساری آپس میں ایک والدہ کی اپنے بچے سے محبت، ایک زہریلے جانور کی اپنے جانور سے محبت ہم جو دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی. کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں پڑتے ہیں اور پھر واپس آنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. اسی لیے واو کا ذکر کیا کہ وہ فتحت، کہ اگر کچھ گنجائش ہے تو اب بھی اللہ کا راستہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے. عدل کا تقاضا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جسے چاہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، وسیع ہے اس کی مغفرت. جسے چاہے کوئی لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں اس کے حکم میں آگے چل سکتا. تو اخلاص کے تعلق سے ابن قیم نے کہا ہے کہ بہت مشکل کام ہے اس کی تعریف کرنا اور حکمت کی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک جگہ پر انہوں نے رحمت کا بھی ذکر کیا ہے. ابن قیم کہتے ہیں الاخلاص سر بین اللہ وعبدہ، کہ اخلاص ایک ایسا پوشیدہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان، لم یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، جس پر کوئی اللہ رب العالمین کا مقرب ترین فرشتہ بھی مطلع نہیں ہوتا اور نہ کوئی نبی مطلع ہوتا ہے. اخلاص کا تعلق براہ راست بندے اور رب کے درمیان ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، فقل کہا نا اللہ نے، فقل نہیں ہے، فقل کا توسط بھی نہیں ہے، فَإِنِّي قریب. تو اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے، ایک راز ہوتا ہے، وہ اخلاص ہے. جیسا کہ ابن قیم نے ذکر کیا. بعض لوگ اس کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ ان یقصد المرء بعبادته التقرب الى اللہ، کہ انسان اپنے عبادت کے ذریعے، عبادت میں سارے مشمولات آگے، اپنے عبادت میں اللہ رب العالمین کا جو ہے تقرب حاصل کرے. لہذا انسان اپنے نیت اور ارادے میں مخلص ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے اپنی محبت میں مخلص ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم میں مخلص ہو، اپنے عمل ظاہر اور باطن میں مخلص ہو، اور جنت کے حصول میں اخلاص کے ساتھ کام کرے. تو یہ جو ہے اخلاص کی بعض لوگ اس طریقے سے تعریف بیان کرتے. بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں، اس سے پہلے آپ سن چکے ہوگے، بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. وَضِدُّهُ الشِّرْك، اخلاص کی ضد شرک قرار دیا محمد بن عبد الوہاب نے، جبکہ توحید کی ضد شرک ہوتی ہے.
یہاں اخلاص کی ضد شرک کیوں کہا؟ اس لیے کہ اخلاص ہی دین میں عبادت کی اصل ہے. عبادت کی اصل ہی اخلاص ہے. اگر آپ کا اخلاص نہیں ہے، آپ 1000 رکعتیں نماز پڑھ لو، آپ کا مقصد دوسروں کو بیان کرنا ہو اور اپنی خود نمائی ہو، آپ کی نماز قبول نہیں ہے. ریا و سمعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. ریا اور شرک اصغر سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر خوف ہے. اخفا من دبیب النمل، چوٹی سے زیادہ کب داخل ہو جائے انسان میں. انسان اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہے. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں بھائی، ہم تھوڑی فساد چاہتے ہیں. منافقین کا یہی تو مسئلہ تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِلَى كَلِمَةٍ تَعَالَوْا، نہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں لا اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. ارے ہم کہاں سوچ رہے ہیں فساد کا، ہم تو اصلاح ہی چاہ رہے ہیں. ایک انسان اصلاح کی نیت سے کام کرتا ہے، کب اس میں شرک خفی داخل ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. آخر تک اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے جو کیا وہی صحیح ہے، مگر وہ شرک اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھے؟ معمولی انسان تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سید القراء بنا کر آپ نے مصر کی طرف روانہ کیا. مصر میں سید القراء کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. سید القراء کسے کہتے ہیں؟ اور وہ بھی اس وقت جب گھر میں سارے حفاظ ہیں، بچیاں بچے سارے حافظ ہیں، صحابہ کی ساری اولاد حافظ ہے. اور اس وقت سے آج کے زمانے میں ہم جیسے لوگوں کو بنائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے سامنے بھی ویسے ہی لوگ ہیں، لیکن اس وقت تو سارے جو ہے سارے کے سارے، اس میں سید القراء کا خطاب کوئی معمولی خطاب نہیں تھا، بڑی شخصیت کا خطاب. اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے جمع ہوئے تب بھی اسی مقصد سے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ مقصد نیک ہے، مگر اس کی رہنمائی درست نہیں ہے. رہنمائی درست نہیں. 3 لوگ اکٹھا ہوئے، اتفاق کیا کون اس دنیا میں فساد کا سبب کون ہے؟ کہا معاویہ، علی اور عمر ابن عاص. مصر کے اندر کہا تینوں ایک رمضان کی 17 تاریخ کو جمع ہو رہے. جنگ بدر جس دن مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، اور اگلے رمضان کا 1 سال کے بعد کا پلان کر رہے ہیں، اور پھر اگلے رمضان میں اس کی تطبیق بھی دے رہے ہیں. واقعہ تو اب جانتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم نے کیسے شہید کیا. اور معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو ان پر جو ہے اس کا اثر نہیں پڑا. اور عمر ابن عاص کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو اس دن سردی کی وجہ سے نماز کے لیے بھیجا تھا، وہ جو ہے شہید کیے گئے ان کے غلام. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا. شہادت کے بعد جب گرفتار کیا گیا تو کہتا ہے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے تعلق سے کہا کہ جی ہاں کلاب اہل النار، اور کہا کہ اگر میرے زمانے میں ان کو پالوں تو عاد کی قوم کے ساتھ جو حالت ہوئی میں ان کی یہ حالت کر دوں. دین میں شبہ یہ پیدا کرتے ہیں، دین میں غلط چیزوں کو یہ لوگ اصلاح کے نام پر پروموٹ کرتے ہیں. اسی لیے سب سے بڑا فتنہ ہر حکومت کے پاس اولیاء امور کی مخالفت کا جو فتنہ ہوتا ہے بہت بڑا اور بہت واسٹ ٹاپک ہے. میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاص کی ضد شرک، یہ کب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، لہٰذا اسے جو ہے شرک کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے. شرک کی 2 قسمیں ہم سب جانتے ہیں، شرک اکبر، اور اس کے علاوہ بھی تقسیم ہے. توحید کے اقسام کے خلاف، جی ہاں، توحید کے اقسام کے خلاف بھی لوگوں نے اس کی، یعنی آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے مطلب وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. شرک اکبر یہ ہے کہ ہر وہ شرک جسے شریعت نے یہ بیان کیا ہو کہ وہ توحید کے منافی ہے، توحید کی ضد اور توحید کے اگینسٹ میں، وہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر وہ ہے کہ ہر وہ عملی اور قولی چیز جو توحید کے منافی نہیں ہے لیکن توحید میں خلل ضرور پیدا کرتی ہے.
توحید میں خلل ضرور پیدا کرتے ہیں. اور یہ شریعت کی تقسیمات دین کے ہر باب میں، نفاق میں تقسیمات ہے، بدعت میں تقسیمات ہے، شرک میں تقسیمات ہے، توحید میں تقسیمات ہے. ایسا نہیں کہ ساری بدعتیں ایک درجے کی. آج ہمارے یہاں بول دیتے ہیں کہ جو مسجد میں نکاح کرنا بدعت ہے، پورا معاشرہ اور سماج جو ہے گرم ہو جاتا ہے ایک دم. دیکھیے بدعات کی تقسیمات ہے، ہر چیز کی تقسیم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان تقسیمات کا اعتبار نہیں کرو گے جو علماء نے ہمارے تقریب فہم کے لیے اور تسہیل فہم کے لیے قواعد کی شکل میں بیان کیے ہیں، تو آپ جو ہے دوسرے راستے پہ نکل جاؤ گے، سارے شرک کو ایک جیسا سمجھنے لگ جاؤ گے، جبکہ سارا شرک ایک جیسا نہیں ہے. امت کا اتفاق ہے شرک میں تقسیم ہے. شرک تقسیم ہوتا ہے، یہ خوارج کے مذہب کے خلاف ہے. ان کے پاس یہ ہے، خوارج اور معتزلہ دونوں آج بہت بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن معتزلہ کی فکر سے متاثر ہے. دین یا تو اسلام ہے یا تو غیر اسلام. اور پھر اسلام سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ الاسلام لا یتجزا، اس میں کوئی تقسیمات نہیں ہے. توحید توحید ہے، نو تقسیم. شرک شرک ہے، نو کیٹیگریز. یہ اگر گمراہی آ جائے ہمارے نوجوانوں میں، یہ بہت بڑی گمراہی. اس لیے ان تقسیمات کا اعتبار کرنا اور ان تقسیمات کے حساب سے حکم لگانا یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور اگر ان تقسیمات کا اعتبار نہیں کرو گے تکفیر کے فتنے میں پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تقسیمات ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، کبائر کی تقسیمات ہے، صغائر کی تقسیمات ہے. تو ان تقسیمات کے اعتبار آپ سب یہ جانتے ہیں ان مسائل کو، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ شرک اکبر اور اصغر میں کچھ فرق آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں پہلے سے، کیا ضرورت ہے بیان کریں. مختصر طور پر یہ کہ شرک اکبر جو ہے یہ ملت سے خارج کرتا ہے، لیکن شرک اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا. جیسے شرک اصغر کی کون مثال دے گا؟ تعویذ پہن لیا تو خلاص مسجد میں نہیں آنے کا، صحیح نا؟ نہیں، جی ہاں، علماء نے اس کو شرک اصغر میں ذکر کیا. الا یہ کہ انسان کا یہ اعتقاد ہو کہ نہیں، اللہ کی اذن کے بغیر اس تعویذ میں بذات خود یہ خاصیت ہے کہ وہ مجھے بچا سکتی ہے، تو یہ پھر شرک اصغر کے زمرے سے نکل کر دوسرے کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے. ہاں، اس میں بھی سلف کا اختلاف ہے. ابھی اس اختلاف کو چھیڑیں گے تو جو ہے ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ کہیں گے کہ بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے تعویذ کے پہننے کی، تو یہ درست نہیں ہے. عموماً خواہ تعویذ ہو یا آج ہمارے زمانے میں میڈیکل اسٹور میں جو تعویذات ملتی ہے میگنیٹ کی، یا پھر جو آپ جو ایلوپیتھک گولیاں کھاتے ہیں، اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ گولی بھی مجھے اللہ کے حکم کے بغیر مجھے جو ہے شفا دے گی، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اس طرح کے وسائل شرک کے زمرے میں آتے ہیں. اگر آپ کا یہ اعتقاد، تو یہ اعتقاد پر مبنی ہے، تو شرک اکبر انسان کو ملت سے خارج کرتا ہے، شرک اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا. شرک اکبر کی بنیاد پر انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کی بنیاد پر صرف وہی عمل ضائع ہوتا ہے جس عمل میں اس نے شرک کیا ہے. بقیہ اس کے اعمال اپنی جگہ پر. اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اگر وہ سنت کے حساب سے رکھ رہا ہے، لیکن جس مسئلے میں اس نے سنت کی مخالفت کی، اس مسئلے میں اس کا عمل ضائع ہوتا ہے. اسی طریقے سے شرک اکبر کی بنیاد پر انسان ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا. مگر شرک اصغر اگر کیا ہے تو اللہ کی مشیت کی تحت ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اول وہلہ میں انسان کو جو ہے مطرود کر دے، مگر اس کو انبیاء میں سے کسی کی شفاعت نصیب ہو اور اس کی بنیاد پر وہ بچ جائے. اسی طریقے سے شرک اکبر اور اصغر میں فرق میں سے یہ ہے کہ شرک اکبر کی بنیاد پر خون اور مال حلال ہے اور شرک اصغر کی بنیاد پر حلال نہیں ہے. اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وضاحت چاہے تو اس کی بہت تفصیلی وضاحت ہے، کیونکہ اس پر جو ہے بہت سارے احکام جزیہ و جہاد اس پر نافذ ہوتے ہیں. تو شرک اکبر کے ارتکاب پر انسان چونکہ کفر میں داخل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کے لیے وہ مبیح الدم والمال ہے، اور شرک اصغر مبیح الدم والمال نہیں ہے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان شرک اصغر کر رہا ہے تو اب اس کا خون اور اس کا مال میرے لیے حلال ہے، چونکہ وہ میرے منہج کا نہیں ہے، میرے طریقے کا نہیں ہے، میرے قوم کا نہیں ہے، میرے قبیلے کا نہیں ہے، میرے سماج کا نہیں ہے۔ اگر آپ اسے مسلمان مانتے ہیں اور اسلام سے خارج نہیں مانتے تو ان پر اہل اسلام کے احکام کو جاری کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا عہد ہے، لیکن شیخ الاسلام کہتے ہیں فہؤلاء کثیر من اہل الامصار یصلون تارۃ ویترکون تارۃ، کہ بہت سارے دیہات میں، اس وقت کے حساب سے انہوں نے کہا بہت سارے دیہات میں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہلاکت کی بہت بڑی دبیس پر ہیں کہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، نماز جیسے اہم رکن کے ساتھ وہ روگردانی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں فہؤلاء یجری علیہم احکام الاسلام الظاہرہ، تو ایسے لوگوں پر اسلام کے جو ظاہری احکام ہے وہ نافذ کیے جائیں گے۔ میراث کا مسئلہ ہے، ان کے جنازے کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں نافذ ہوگی۔ اور یہی فرق ہے شرک اکبر اور اصغر کے درمیان، کہ اکبر کی وجہ سے انسان مخرج ملت ہوتا ہے، اصغر کی وجہ سے انسان مخرج ملت نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان مخرج ملت نہیں ہوتا۔ یہی تو اختلاف ہے خوارج، معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان۔ انہوں نے کہا بس کر لیا خلاص، اور اگر یہ حاکم سے سرد ہوتا پہلی فرصت میں اسے کرسی سے اتارو، باگے کی آگے کی باتیں آگے ہوگی۔ اور ایسی بنیاد پر انہوں نے ایسی حکومتوں کے تصورات دیے، ایسے شروط لگا دیے کہ مسلمانوں کا حاکم کیسے ہونا چاہیے، ایسے تقوی اور ورع والا ہونا چاہیے، کہ ایسی صفات انہوں نے ذکر کی اپنی کتابوں میں کہ ان کی خود کی حکومتوں میں اس کی کوئی تطبیق نہیں ہے۔ اور وہ صفات جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر بھی تطبیق دی جائے تب بھی نعوذ باللہ وہ خلافت کے لائق ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اسی لیے خوارج کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے ساتھ براہ راست کھیلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے فتنوں میں جو قیامت تک آنے والے، اللہ کے نبی کو خبر تھی۔ اللہ نے جن چیزوں کی آپ کو خبر دی، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے چیزوں کی جو اللہ نے آپ کو علم غیب میں سے بتائی تھی وہ خبر تھی، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے نہیں بتایا اس کی خبر نہیں تھی۔ البتہ کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے فتنے ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی کو تھی، اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی فتنے کی طرف اشارہ نہیں کیا سوائے خوارج کی، یعنی نام کے ساتھ اور ان کے صفات کے ساتھ۔ اگر کسی جماعت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو وہ خوارج کی جماعت ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے مرتکب کبیرہ بس گناہ سرزد ہو گیا، خلاص کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں۔ اور اگر انتقال ہو گیا خالدن مخلدن فی النار، ہم کہتے نہیں، اگر وہ اسلام پر تھا اس کے اسلام کے حساب سے اس پر احکام جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے عذاب دیا جائے اور عذاب سے اسے نکالا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مشیت کے ماتحت ہے۔ اسی طریقے سے شرک اکبر کرنے والا اگر شرک اکبر کی حالت میں وفات پا جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہے، لیکن اصغر کی حالت میں وفات پا جائے تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا اس دنیا میں مالک ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر چند لوگوں کو بطور سفارشی اختیار دیا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ اس کا بھی یہی حکم ہے جو ہم تعویذ کا اور توکل کے مسائل پر حکم لگاتے ہیں، کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر اس کا اپنا اختیار ہے تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہے، مخرج عن الملہ ہے۔
اور آج کل بہت سارے مسلمان جن کی طرف محمد بن عبد الوہاب نے یہ اشارہ کیا جو ابھی آپ نے سنا کہ ثم صار لما صار اکثر هذه الامه اظهر لهم الشیطان الاخلاص في صورة تنقص الصالحین، صالحین کی شکل اور صورت کو، صالحین کے مسئلے کو شیطان نے اتنا بڑا بنا دیا کہ انہیں ملت سے خارج کرنے پر مجبور کر دیا. اور ہمارے اس زمانے میں بھی اس مسئلے کو جھیل رہے ہیں. کئی علماء کو، یعنی ہم ان کو تو عالم کہتے نہیں ہیں سرے سے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اعتقاداً ہی اس بات کے قائل ہے کہ اگر اللہ کی مشیت نعوذ باللہ نہیں بھی ہوگی تب بھی یہ ہمارے اولیاء اس بات پر قادر ہے کہ اس امر کو انجام دے سکتے. نعوذ باللہ یہ قوم موجود ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس کی طرف اصول ستہ کے اس پہلے اس اصل میں جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اغرب اور بہت غریب چیز ہے کہ لوگ شرک سے خوف نہیں کھا رہے ہیں، شرک کو شرک سمجھنے تیار نہیں ہے، اور توحید کی اصل جسے قرآن میں بیان کیا گیا، سنت میں بیان کیا گیا، اس اصل کو اصل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پہلا اصل تھا. دوسرا اصل ہے جی اجارت. پہلے اصل میں 3 چیزیں ختم کروں، لیکن پہلا اصول بریک لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وسلم. 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ واپس ہیں.